لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. نزر الله امرا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع أو كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے عزیز دوستو، اللہ جل جلالہ و من والہ نے ساری دنیا کے انسانوں کی اور ساری دنیا کے جنات کی دنیا اور آخرت کی کامیابی پورے کے پورے دین اسلام کے اوپر چلنے میں رکھی ہے، اور یہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے انسانوں اور جنوں کے لیے طے شدہ بات ہے، فیصلہ شدہ بات ہے کہ اگر یہ کامیابی لینا چاہتے ہیں، عزت لینا چاہتے ہیں، خوشی لینا چاہتے ہیں اس دنیا کی، اور پھر اس دنیا کے بعد ہم جو آگے منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں، برزخ کی زندگی ہے، قیامت کا دن ہے، پھر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں ہمارا آخری ٹھکانہ ہوگا، تو اس کے لیے سبب اللہ جل جلالہ نے دین اسلام کو قرار دیا ہے. بس کامیابی اللہ پاک نے اس کے ساتھ جوڑ دی ہے، بس سمجھے نا. اور دین اسلام جو ہے یہ وہ زندگی ہے ہمارے انسانوں اور جنوں کے گزارنے کا جو اللہ جل جلالہ نے بنا کے اور انبیاء علیہ الصلوۃ و تسلیمات کے ذریعے سے ہمیں وہ زندگی دلوا دی ہے، دین اسلام. اب جتنے بھی انسان ہیں یا جن ہیں دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، تو 24 گھنٹے زندگی گزارنے کے لیے انہوں نے اپنا ایک راستہ بنایا ہوا ہے، ایک راستہ ہے، ایک طریقہ ہے، جس کو رسم و رواج کہیں، قانون کہیں یا جو بھی کہیں، لیکن دین میں اس کے لیے اس کا نام جو ہے عربی میں دین ہے. تو ان سارے ادیان کے اندر سے جو اللہ جل جلالہ نے ہم اور آپ انسانوں اور جنوں کے لیے جو اللہ پاک کی طرف سے چنا ہوا ہے وہ ہے دین اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام. بس یہ اللہ پاک کی طرف سے فیصلہ شدہ ہے. اور پھر آگے یوں ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. دیکھو ہمارے جنوں اور انسانوں کے لیے جو ہم اللہ جل جلالہ کی مخلوق ہیں، اور پھر سارے عالم کے مخلوق میں سے اللہ پاک نے ہمیں چنا ہوا مخلوق بنایا ہے، تو اللہ جل جلالہ کی طرف سے پھر زندگی گزارنے کے لیے اللہ پاک کی طرف سے ہمارے لیے فیصلے ہوئے ہیں. سمجھے نا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو بھی دین اسلام کے بغیر زندگی گزارے گا، سمجھے نا، وقت گزارے گا، سمجھے نا، تو وہ اللہ پاک کو قبول ہی نہیں ہے. بس یعنی ہماری 24 گھنٹے کی زندگی ایک تو ہے من چاہی زندگی، قوم چاہی زندگی، قبیلہ چاہی زندگی، علاقے چاہی زندگی، ملک چاہی زندگی، دنیا کے چاہی والے، اور ایک ہے رب چاہی زندگی، اللہ پاک کی چاہنے والی زندگی. تو دین اسلام جو ہے وہ اللہ پاک کی چاہت والی ہے، پسندیدہ زندگی ہے. میرے چیز اللہ پاک نے ہمیں چنا ہے، اللہ پاک نے ہمیں بنا کے دیا ہے. سمجھ. اور پھر دین اسلام کے بارے میں اللہ جل جلالہ کی طرف سے تصدیق بھی ہوئی. ایسی بات نہیں ہے، سمجھنا، کہ ہم اپنی طرف سے کہہ رہے نہیں، اللہ پاک نے اس کی خود تصدیق کی ہے. یہ اکمل ہے، اتمم ہے، سمجھے نا، اور خدا کی نعمت ہے، ایسی نہیں ہے. دین اسلام یہ اکمل مکمل ہے، کامل اور مکمل ہے، سمجھے نا. اور یوں فرمایا یہ میری نعمت ہے، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. یہ میں نے اپنی نعمت، خدا کی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، سمجھے نا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا.
سمجھے نا، اللہ کی چنی ہوئی ہے، اللہ پاک کی پسندیدہ زندگی ہے دین اسلام۔ تو میرے عزیز دوستو، اب دین اسلام کی زندگی اللہ جل جلالہ کی طرف سے جو انبیاء علیہ الصلوۃ و تسلیمات کے ذریعے سے انسانوں کو دی جاتی تھی، تو وہ اکمل ہے، مکمل ہے، اور خدا کی نعمت ہے، اور چنی ہوئی زندگی ہے، پسندیدہ زندگی ہے، سمجھے۔ تو دین اسلام جس کو عام فہم ہم سمجھتے ہیں، تو 24 گھنٹے کی زندگی میں جہاں جہاں ہمارے انسانوں اور جنوں کی گزر بسر ہے، جو ہمارا وقت گزرتا ہے، جہاں جہاں ہم اور آپ لوگوں نے استعمال ہونا ہے، پیدائش سے لے کر دنیا سے نکلنے تک، سمجھے نا۔ تو ایک تو ہے جیسے میں نے عرض کر دیا من چاہی، اور یہ اللہ پاک کے احکامات ہیں، اس کو دین اسلام اللہ پاک کے احکامات ہیں۔ کچھ احکامات ایسے ہیں جس کے بارے میں اللہ جل ارشاد فرمایا کہ یہ کرو، جسے ہمیں یعنی معروفات کی شکل میں دے دیا، اور کچھ نواہی کی شکل میں ہیں جس سے کہ اللہ پاک نے ہمیں منع کیا ہے، سمجھے نا۔ اب اللہ جل جلالہ نے جو احکامات دیے ہیں، سمجھے نا، یعنی جو کرنے کے ہیں، جو نہ کرنے کے ہیں، تو اللہ جل جلالہ کے ان سارے حکموں کو، سمجھے نا، دین اسلام کہتے ہیں، سمجھے نا، سارے حکموں کو، یعنی مناہی ہیں یا معروفات ہیں، وہ سارے کے سارے احکامات، سمجھے نا میرے عزیز دوستو، اس کو دین اسلام کہا جاتا ہے۔ اب مسئلہ ہے زندگی میں آنے کا، مسئلہ ہے زندگی میں آنے کا۔ تو عام فہم دنیا کے اندر جو ایک بات چل رہی ہے، سمجھے نا، فرماتے ہیں کہ ایک تو ہے خود بخود کسی چیز کا زندگی کے اندر آنا، خود بخود، سمجھے نا، اور ایک ہے اس کے لیے محنت کرنا، اور اس کے لیے محنت کرنا۔ مثال کے طور سے قرآن کے حافظ کی بات ہے۔ اب ہم سارے کے سارے الحمدللہ مسلمان ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے ہیں، اور قرآن مجید، سمجھے نا، اللہ جل جلالہ کی طرف سے ہمیں 30 پارے قرآن ملا ہے، سمجھنا۔ تو میرے عزیز دوستو، اب قرآن کے حافظ بننے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ خود بخود آدمی قرآن کا حافظ بن جائے، خود بخود ہم سارے قرآن کے حافظ بن۔ اب دیکھو ہم سارے جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے چند ایک قرآن کے حافظ ہوں گے جنہوں نے حفظ کے لیے محنت کیا، جنہوں نے قرآن کی حفظ کے لیے محنت کیا، 3 4 5 یا 6 سال لگائے ہیں، سمجھے نا، حافظ کے ساتھ بیٹھے ہیں، یا حفظ مدرسے میں داخلہ لیا ہے، سبق لیا، دہرائی کی، اور بار بار اس کو پڑھتے رہے، سمجھے نا۔ تو اللہ جل جلالہ نے جب چاہا تو 5 6 7 سال کے اندر وہ قرآن کا حافظ بن گیا ہے کہ نہیں؟ ایسی بات، ہم سارے قرآن کے حافظ نہیں ہیں، حالانکہ مسلمان ہیں، 70 سال یا 60 سال 50 سال 24 20 سال سے آگے ہم تو سارے چلیں، لیکن ہم حافظ اس وجہ سے نہیں ہیں کہ ہم نے حفظ کے لیے محنت نہیں کیا ہے۔ ہاں، جنہوں نے کیا ہے وہ حافظ ہیں۔ ایسے ہی حفظ کے لیے الگ محنت ہے، اور ساتھ ہی اب علم ہے، علم کی بات ہے، یعنی دین اسلام کے علم کی بات ہے، سمجھے نا۔ ایک آدمی نے حفظ کیا 5 6 سال کے اندر وہ تو حافظ بن گیا، لیکن علم کے لیے اس کو الگ محنت کرنا پڑے گا، علم کے لیے اس کو الگ محنت کرنا پڑے گا۔ درجہ اولیٰ سے لے کر سابعہ تک یا آخری ختم بخاری تک، میرے عزیز دوستو، وہ 7 8 سال متواتر ایک مدرسے کے اندر گزارے گا، سمجھے نا، تو تب وہ عالم بنے گا۔ کیا بنے گا؟ عالم بنے گا۔ تو میرے عزیز دوستو، میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر سے پورا کا پورا دین اسلام آ جائے، سمجھے نا، تو وہ خود بخود ہماری زندگی میں نہیں آئے گا۔ جس طرح کہ خود بخود قرآن کا حافظ نہیں بنتا، خود بخود جو ہے عالم نہیں بنتا، سمجھے نا۔ تو میرے عزیز دوستو، ایسے ہی ہم اور آپ لوگوں کی زندگی میں پورا کا پورا دین اسلام جو اللہ پاک کی چاہت والی ہے، اب ہماری زندگیوں کے اندر آ جائے میرے عزیز دوستو، تو وہ بھی خود بخود نہیں آئے گا۔ بس اس کے لیے بھی محنت کرنا پڑے گا، اس کے لیے بھی محنت کرنا پڑے گا، سمجھے نا۔ اور دین اللہ پاک کا اتنا قیمتی ہے، دنیا کی چیزیں معمولی چیزیں ہیں۔ دیکھو نا، فرماتے ہیں دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں، اس کی قیمت اللہ پاک کہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ دیکھو یہ ہم جس کو سمجھتے ہیں نا، دیکھو ہم کہتے ہیں کارخانے ہیں اور شہر ہیں، صنعت کاریاں ہیں،
زمینداریاں ہیں، کاشتکاریاں ہیں، تجارت کی منڈیاں چل رہی ہیں نا، اب دنیا کی چیزوں کی ہم قیمت لگا رہے ہیں، ہیرے جواہرات سونے، ساری چیزوں کو لے لو، تو فرماتے ہیں ان ساری کی ساری دنیا کی چیزوں کو لے کر اور پھر اس کے ساتھ ہے دنیاوی عہدے کو بھی لے لو، تو اس کی قیمت اللہ پاک کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس وجہ سے دنیا کے یعنی فنون کے حاصل کرنے کے لیے ایک آدمی کو کتنا محنت کرنا پڑتا ہے۔ ایک آدمی جو ہے گریجویشن کرتا ہے، پھر ایم فل کرتا ہے، پی ایچ ڈی کرتا ہے، تو صرف اس فن کا ماہر بنتا ہے، اس فن کا ماہر بنتا ہے، دین کا عالم نہیں بنتا ہے۔ مثال کے طور سے انجینئرنگ میں چل رہا ہے تو ایک سبجیکٹ کا وہ جو ہے کیا ماہر بن جاتا ہے، مضمون کا ماہر بن جاتا ہے، لیکن وقت کتنا لگتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، دین اللہ پاک کے یہاں بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے۔ یہ سارے کے سارے عالم کا بقا جو ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ دنیاوی چیزوں کے ساتھ نہیں ہے اور دنیاوی نقشوں کے ساتھ نہیں ہے میرے عزیز، بلکہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی 40,000 عالم ہیں، اس 40 کے 40,000 عالموں کا بقا جو ہے وہ دین ہے، دین اسلام ہے۔ صاف حدیث میں پاک میں آتا ہے، جب ایک آدمی بھی اللہ کا نام لینے والا نہ رہے دنیا میں، اربوں انسان ہوں گے، سمجھیں، اس میں صدر بھی ہوں گے، وزیر اعظم بھی ہوں گے، وزراء بھی ہوں گے، دنیا کے فنون کے ماہرین بھی ہوں گے، سب ہوں گے، سمجھے نا، لیکن اس کے اندر اللہ کا نام لینے والا ایک بھی مسلمان نہ رہے تو اللہ جل جلالہ اسی دن ان سارے نقشوں کو توڑ دیں گے، ان سارے نقشوں کو اللہ پاک ختم فرما دیں گے۔ کوئی قیمت ہی نہیں ہے، یہ کوٹھیوں کی کوئی قیمت نہیں ہے، بازاروں کی، منڈیوں کی، صنعت کاریوں کے مال، ہیرے جواہرات کی اور عہدوں کا اللہ پاک نہیں دیکھتے ہیں، وہ تو دین کو دیکھتے ہیں میرے عزیزوں۔ تو ہم خود اندازہ لگا لیں، جب دین کا اتنا سا حصہ کہ ایک مسلمان رہ گیا اور ایک مسلمان کے ساتھ بھی دین کا اتنا سا حصہ ہے کہ اس کے زبان پہ لفظ اللہ اللہ آ رہا ہے، تو اتنا سا حصہ رکھنے والا ایک مسلمان اللہ پاک کے ہاں اتنا قیمتی ہے کہ انسانوں کو اور جناتوں کو سارے عالموں کا بقا اس کے ساتھ رکھا ہوا ہے، تو پھر پورا کا پورا دین جو وجود میں آئے گا، اس کی اللہ پاک کے ہاں کیا قدر قیمت ہوگی۔ ہمیں نا یہ معمولی چیز نہیں ہے، دین اسلام بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی خدا کی نعمت ہے میرے عزیزوں، پورا کا پورا دین، سمجھے نا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ بھی زندگیوں میں محنت سے آئے گا، اور ہر محنت سے نہیں آئے گا کہ جس کی ذہن کے اندر جیسی بھی یعنی شکل آ جائے اور وہ اپنی طرف سے شروع کر دے، نہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ جس طرح کہ اللہ جل جلالہ نے جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے ہمیں پورا کا پورا دین اسلام قرآن پاک کی شکل میں دے دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور سے ہمیں دین اسلام دے کر گئے ہیں جو قرآن پاک کے سائے ہیں، سمجھے نا۔ تو میرے عزیز دوستو، ایسے کس محنت سے وہ زندگی میں آئے گا، وہ محنت اور وہ طریقہ بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو اللہ پاک کی طرف سے ملا ہے، طریقہ دیا ہوا ہے، کیسے محنت کرنا ہے، کیسے لوگوں کے اندر سے دین اسلام کے اوپر ان کو لے آنا ہے، وہ طریقہ محنت بھی دیا ہوا ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کر دیا میرے عزیزوں، دین اللہ پاک کے ہاں قیمتی ہے، تو دین کی محنت کا کام، اب دین زندگیوں میں حضور والی محنت سے آئے گا، اور اسی محنت سے آئے گا جو دین اسلام کے لیے محنت کریں گے، تو وہ اسی محنت کی وجہ سے ہماری زندگیوں کے اندر سے دین اسلام آئے گا۔ اور دین کی محنت کا کام یہ اللہ پاک نے کس سے لیا، سمجھے نا، تو یہ بھی عام امتوں سے اللہ پاک نے نہیں لیا ہے، سمجھے نا، بلکہ فرماتے ہیں کہ جتنے انسانوں کو اللہ پاک نے دنیا کے اندر بھیجنا تھا اور جتنے جنوں کو اللہ پاک نے دنیا کے اندر بھیجنا تھا، تو سب کو عالم ارواح کے اندر سامنے کر دیا، سارے ارواح، یعنی پہلے انسان سے لے کر آخری اس دنیا کے اندر جو انسان آئے گا، سب کو اللہ پاک نے عالم ارواح میں سامنے کر دیا۔ اب ان ارواح کے اندر سے کچھ ارواح ایسے تھے جو وہ جگنو کی طرح سے چمک رہے تھے، اس سے روشنی نکلتی۔ فرشتوں نے پوچھے، اے باری تعالیٰ، یہ سارے ارواح تو ایک شکل میں ہیں، لیکن اس میں کچھ ارواح ایسے ہیں، سمجھے نا، جو کہ سے روشنی نکلتی ہے، یہ کون ہے؟ تو اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا میں انسانوں کے رہبانین ہوں، دنیا میں انسانوں کے
رہبانین ہوں گے، انسانوں کی رہبری کریں گے، سمجھے نا؟ تو جو دین کی محنت کرنے والوں کی جماعت تھی وہ عالم ارواح کے اندر سے اللہ پاک نے پہلے ہی سے نکالی تھی. اتنے انسان جائیں گے، اتنے جن جائیں گے، سمجھے نا؟ اور پھر اس کے اندر سے محنت کرنے والے، سمجھے، اس کو سیدھی راہ پہ لے آنے والے، اور سیدھی راہ پہ لے آنے کے لیے محنت کرنے والے، اللہ پاک نے اس کی پہلے ہی سے ایک جماعت نکال دی تھی. 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ یا 2 لاکھ کے قریب پہلے ہی سے اللہ پاک نے نکالی تھی. اچھا، جب ہمارے انسانوں اور جنوں کا دنیا کے اندر آنا شروع ہو گیا تو ساتھ ہی اللہ پاک نے دین کی محنت کرنے والوں کا، دین اسلام کی محنت کرنے والوں کا سلسلہ بھی ساتھ ہی جاری فرما دیا، جو کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات اور رسول تھے. رسول اور یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات، جیسے میں نے عرض کر دیا، یہ چنے ہوئے بندے تھے، چنے ہوئے بندے تھے. دین کی محنت کا کام اس چنے ہوئے بندوں سے اللہ پاک نے لیا جو عالم ارواح کے اندر چنے تھے. فرماتے ہیں نا کہ ساری دنیا کے یعنی کافروں کو اکٹھا کر دو، ساری دنیا کے کافروں کو اکٹھا کر دو تو ایک گرتے پڑتے مسلمان کے پاؤں کے گھر تک نہیں پہنچ سکتا. اور پھر ان سب کو اکٹھا کر دو، سارے کے سارے مسلمانوں کے اکٹھا کر دو تو میرے عزیز دوستوں یہ ایک صحابی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. جتنے بھی انسان ہیں اس میں اولیاء ہیں اور قطب ہیں، غوث ہیں، اوتد ہیں، ابدال ہیں، سمجھے نا؟ اس سب کو اکٹھا کر دو تو ایک صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. اور صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں. میرے عزیز دوستو یہ وہ جماعت ہے. اور پھر فرماتے ہیں ساری دنیا کے انسانوں کو اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو اور سارے کے سارے صحابہ کرام کو اکٹھا کر دو تو ایک نبی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. نبی ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو اللہ پاک نے چنا تھا. یہ خاص اللہ پاک کی یعنی طرف سے ایک چنی ہوئی جماعت تھی. اور یہ بھی بات صاف ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا کوئی استاذ نہیں ہوتا، استاد شاگردی نہیں ہوتی ہے، سمجھے نا؟ بلکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی جیسے اللہ پاک نے براہ راست چنا ہے تو اللہ پاک نے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی براہ راست تربیت بھی کی ہے اور براہ راست رہبری بھی فرمائی ہے اور براہ راست اس کو راستہ دکھایا ہے. سارے کے سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جو 40 زندگی مکہ مکرمہ کے اندر گزارے اور پھر اس کے بعد جو وحی آئی ہے، سمجھے نا؟ تب جس وقت غار حرا میں تھے جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور اس سے گلے ملایا اور پھر اس سے کیا فرمایا؟ اقرا. تو کیا فرمایا؟ ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو براہ راست اللہ پاک کی تربیت نبیوں کی ہوتی تھی. 3 دفعہ فرمایا پڑھ، نے کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں، 3 دفعہ. اور پھر آخر میں جبریل علیہ السلام چلے گئے اور وہ 3 آیتیں دے دی اس کو. تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی یہ وہ جماعت ہیں جو اللہ پاک نے عالم ارواح کے اندر سے پہلے ہی سے چنے ہوئے تھے اور پھر اللہ پاک نے ان کی براہ راست تربیت بھی کی اور براہ راست ان کی رہبری فرمائی ہے. تو نبی کے درجے تک اور نبی کے مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. کوئی بھی دنیا کے لائن کا ماہر، دنیا کے لائن جتنے بھی آخری حد تک پہنچے یعنی ماہرین ہیں، اس کی تو مچھر کے برابر پرکے کے برابر بھی اس کا علم نہیں ہے. نبی رسول سمجھے نا؟ اور پھر میرے عزیزوں تاریخ انسانی یہ بتا رہی ہے کہ دیکھو جن لوگوں نے نبیوں کی بات کو مانا، جنہوں نے نبیوں کی بات کو مانا، انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات جو اللہ جل جلالہ سے زندگی لے کر آئے تھے، دین اسلام کی زندگی لے کر آئے تھے جو کہ احکامات تھے، تو جن لوگوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی بات کو مانا اور ان کی زندگی کو لیا اور وہ زندگی اس طریقے سے انہوں نے گزاری، تو دیکھو صرف اور صرف ان لوگوں کا اللہ پاک نے کامیاب کیا ہے. جن لوگوں نے نبیوں کی بات کو نہیں مانا، سمجھنا، تو وہ جو بھی تھے، سمجھنا، جو بھی تھے،
شکل صورت کے لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے، اکثریت کے لحاظ سے، مال کے لحاظ سے، حاکمیت کے لحاظ سے، ملک و مال کے لحاظ سے، باغات کے لحاظ سے، جس شکل میں بھی جو چل رہے تھے، سمجھے نا، اور جس جگہ پر بھی چل رہے تھے، جب نبیوں کی بات کو نہیں مانا، اللہ پاک نے ان سب کو ناکام کر دیا۔ یہاں تک کہ نبی کا بیٹا ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے ساتھ قریب ترین رشتے تھے، سمجھے، لوط علیہ السلام کی بیوی، اب اس سے قریب ترین رشتہ اور کون ہو سکتا ہے؟ نبی کی بات کو نہیں مانا، اللہ پاک نے اس کو ناکام کر دیا۔ نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا ہے، اور نوح علیہ السلام کے اپنے یعنی تن سے خون سے پیدا ہوا ہے، سمجھے نا۔ اور میرے عزیز دوستو، جب نوح علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا اور اس قوم کے اوپر جو احکامات کے ٹوٹنے کی وجہ سے جو حالات آ گئے، اب اسی حالات کے اندر سے وہ بیٹا بھی اس کا یعنی پکڑا گیا اور اس میں پھنس گیا، سمجھے نا۔ پھر والد آواز بھی دیتا ہے، یا بنیر کم معنا، اے بیٹے میرے پاس آ جاؤ، کشتی میں ہمارے ساتھ آ جاؤ، سمجھے نا، سمجھے۔ تو بیٹے نے کیا جواب دیا؟ نہیں، میں جو ہے پہاڑ کی چوٹی کے اوپر چلا جاؤں گا تاکہ مجھے وہاں پانی نہیں پہنچ سکتا۔ اور باپ کہتا بھی ہے، بیٹے باپ کا رشتہ کتنا قریب ہے، اور بیٹا کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ باپ کہتا ہے کہ بیٹے آ جاؤ، سمجھے نا۔ اور پھر آگے تھوڑی سی ان کے زبان سے جو بات نکلی، اللہ تو نے مجھے یعنی ہمیں کہا تھا کہ میں تمہارے اہل کو ہلاک نہیں کروں گا، تو دیکھو بتا دیا، بیٹا ہے، باپ نبی ہے، فرمایا انہو لیس من اہلک، رشتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ کی طرف سے انسانوں اور جنوں کے درمیان میں جو رشتہ واسطہ ہے، وہ اللہ پاک کے احکامات ہیں، وہ دین اسلام ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جن لوگوں نے نبیوں کی بات کو نہیں مانا، اللہ پاک نے ان سب کو کیا کر دیا؟ ناکام کر دیا ہے۔ قرآن پاک میں یہ سارے قصے پہلے ہی سے ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں، اور اس میں صاف بتایا ہے۔ اور اس سے آگے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، اور کتنا محبوب ترین چچا، سمجھے نا، اور کیسے محبت تھا اس کے ساتھ، سمجھے نا۔ 8 سال کے بعد اپنے ساتھ پرورش میں لے لیا، اپنے سینے کے ساتھ ملا کے اس کو رکھا، سمجھے نا۔ نبوت کے ملنے تک اس کے ساتھ رہے، مرنے تک اس کے ساتھ رہے، کتنا قریب ترین رشتہ۔ اور ساری یعنی مکہ کی بلکہ ساری دنیا کے کفر کے سامنے سینہ سو پر ہو کر یعنی اس کو لے لیا تھا، اور اس کی معاونت میں چل رہا تھا، اس کو لے لیا تھا، سمجھے نا۔ لیکن میرے عزیز دوستو، نصیب کی بات ہے، سمجھے نا۔ تو اتنا قریب رشتے والا اور اتنا نصرت کرنے والا اور اتنا جو ہے محبت کرنے والا، وہ بھی جب نبی کی بات کو نہیں مانا تو دنیا سے ناکام ہو کر گئے۔ ہاں، یہ دستور ہے، یہ رستہ ہے۔ بندے اور اللہ پاک کے درمیان میں جو رستہ ہے وہ دین اسلام ہے، وہ اللہ پاک کے احکامات ہیں۔ جب اللہ پاک کے احکامات پورا کریں گے تو اس احکامات کے پورا کرنے کی برکات زندگیوں میں خوشی آئے گی اور کمائیوں میں خوشی آئیں گی، سمجھے نا۔ اور آپس میں الفت اور محبت ہوگا، اور اسی زندگی اللہ پاک نصیب فرمائیں گے جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محنت کی تو آخری نزع کے حالت کے پیاس کو ایک دوسرے کے لیے قربان کر کے دے دیا۔ تو میرے عزیز دوستو، اب دین میں عرض کر رہا تھا کہ پھر سلسلہ چل رہا تھا، سمجھے نا۔ 1 نبی، 2 نبی، 3 نبی، چلتے چلتے ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ جل جلالہ کا یہ دستور تھا کہ اس دنیا کے اندر، اس دنیا کی دھرتی کے اندر سے ایک وقت میں کئی نبی ہوتے تھے۔ ایک نبی نہیں ہوتا تھا، کئی نبی ہوتے تھے۔ کوئی نبی ایک قوم کے لیے، کوئی نبی ایک قبیلے کے لیے، کوئی علاقے کے لیے، کوئی کسی شہر کے لیے، کوئی کسی علاقے کے لیے ہوا کرتا تھا، سمجھنے۔ ایک وقت میں کئی نبی ہوتے تھے، یعنی کئی محنت کرنے والے ایک وقت میں موجود ہوتے تھے، سمجھے نا۔ سلسلہ چلتے چلتے سب سے آخر میں یہ سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا ہوا؟ ختم ہوا۔ بس وہ عالم ارواح کے اندر سے جو جماعت نکالی تھی،
محنت کرنے والوں کی، جو چنی ہوئی جماعت تھی انبیاء علیہ الصلوۃ و تسلیمات کی، وہ چنی ہوئی جماعت کا خاتمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے کر دیا۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ خاتم النبیین ہے، قیامت تک کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے، اور اللہ جل جلالہ نے خود ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی تصدیق کرا دی ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کا باپ، مگر وہ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبی، اور میرے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، بس انبیاء علیہ الصلوۃ و تسلیمات کا خاتمہ ہو گیا ہے بس۔ تو اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے زمانے میں ایک وقت میں، جیسے میں نے عرض کر دیا، کئی نبی ہوتے تھے، کئی محنت کرنے والے ہوتے تھے، لیکن ختم نبوت کے صدقے میں سمجھے نا، وہ انبیاء علیہ الصلوۃ و تسلیمات کا سلسلہ ختم فرما دیا ہے، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے اس کو آسمان پہ اٹھایا، چوتھی آسمان میں ہے، اس کو کھانا پینا سب کچھ مل رہا ہے، اور وہ آخری وقت میں آئے گا دنیا میں، سمجھے نا، لیکن وہ اپنی نبوت نہیں چلائے گا، نصرانیت نہیں چلے گی، بلکہ میرے عزیز دوستوں وہ بھی آئے گا، سمجھے نا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا، وہ کہے گا، سمجھے نا، عصر کا وقت ہوگا، جامع مسجد دمشق میں امام مہدی علیہ السلام ہوں گے، سارے مسلمان اکٹھے ہوں گے، اور جماعت کی نماز کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو اس وقت ان سے کہہ دیں گے کہ تم نیچے یعنی امام ہو جاؤ، کہتے نہیں، میں امام بن کر نہیں آیا ہوں، بلکہ میں مقتدی بن کر کی زندگی گزاروں گا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خاتمہ نبوت کا ہو گیا، بس کوئی نبی نہیں آئے گا بس۔ اور محنت کا میدان کتنا دے دیا، جب سے اللہ پاک کی طرف سے وحی کا نزول شروع ہوا ہے، نبوت مل گئی ہے، تو اس وقت سے لے کر آخری قیامت کی گھڑی تک، جب دنیا ختم ہوگی، سارے کے سارے انسان اور سارے کے سارے جن ختم ہوں گے اور سارے کے سارے عالم ختم ہوں گے، اس وقت تک، بلکہ قیامت کے دن میں بھی ختم نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو اب محنت کا میدان کتنے دے دیا ہے؟ پچھلے جتنی بھی امتیں تھیں، جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ و تسلیمات کی امتیں تھیں، ان سارے کے سارے امتوں کو اس امت کے اندر ضم کر دیا ہے۔ اب الگ الگ امت نہیں چلے گی، سمجھے نا، ساری کی ساری امتوں کو اللہ پاک نے اس امت کے اندر ضم کر دیا ہے۔ اور پچھلے جتنے بھی آسمانی کتابیں تھیں، سمجھے نا، تورات، انجیل، زبور، اس کو اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ضم کر دیا ہے۔ تو قیامت تک چلنے والی رسالت جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور قیامت تک چلنے والی کتاب جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے۔ بلکہ ان اہل کتاب کو اللہ جل جلالہ نے آواز دے دیا، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ۔ سب بتا دیا، اے اہل کتاب آؤ اس طرف، ابھی نبی آئے میرے نبی، اب اس کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے، اس قرآن کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے، سمجھیں۔ اور اس کے باوجود بھی وہ عالم تھے، انجیل کے یا زبور کے یا تورات کے، انہوں نے جب یہ بات حضور علیہ السلام کی اتباع کے اندر نہیں آئے اور قرآن مجید کو قبول نہیں کیا، ان سب کو پھر کافر قرار دیا باوجود اس علم کے۔ تو قیامت تک چلنے والی کتاب جو ہے وہ قرآن مجید ہے، اور قیامت تک چلنے والی رسالت اور نبوت جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اب یہ سارا کا سارا محنت کا میدان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان مل گیا ہے۔ اس زمانے کے لحاظ سے جتنے بھی انسان تھے، جس شکلی زندگی میں بھی چل رہے تھے، سمجھے نا، یہودیت میں، نصرانیت میں، مجوسیت میں، سمجھے نا، یا بت پرستی میں، جو بھی انسان تھے، سمجھے نا، سارے کے سارے انسان، سمجھے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محنت کا میدان مل گیا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اب ختم نبوت کے صدقے میں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے میں
اب اللہ جل جلالہ ایسے زیادتی کرنے والے نہیں ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک وقت میں تو کئی نبی ہوں، اب اس کے بعد محنت کرنے والا کوئی نہ رہے. نہیں، اللہ جل جلالہ نے چونکہ قیامت تک انسانوں نے آنا تھا، کربو انسانوں نے آنا تھا، سمجھے نا، اس کا انتظام اللہ پاک نے کر ہی دیا ہے. اور وہ یہ کیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے میں وہ محنت اور وہ کام جس کے لیے اللہ پاک نے ایک جماعت انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی پہلے سے چنی تھی، سمجھے نا، اس جماعت کو خاتم النبیین محمد علیہ السلام دے دیا. تو میرے عزیز دوستو، وہ محنت اور وہ کام اللہ پاک نے ہماری اس پوری کی پوری امت کو اللہ پاک نے دے دیا ہے. دیکھو، ہم نبی نہیں ہیں، ہم رسول نہیں ہیں، سمجھے نا، ہم امتی ہیں، ہم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. کتنا بڑا اعزاز جس کے لیے چناؤ ہو رہا ہے، نبیوں کا چناؤ ہو رہا ہے، رسولوں کا چناؤ ہو رہا ہے، سمجھے نا. اب ہماری امت کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، اس عالی محنت کے لیے جس محنت کے لیے اللہ پاک نے نبیوں کو چنا تھا، اور جو محنت اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محنت لے لی، اب ہماری امت کو اللہ پاک نے اس محنت اور اس کام کے لیے چن لیا ہے. یہ ہماری امت، یہ چنی ہوئی امت ہے. جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو اللہ پاک نے مبعوث فرمایا تھا، ایسے ہماری امت کو بھی میرے عزیز دوستو اللہ پاک نے چنا ہے. یہ مبعوث امت ہے، مبعوث ہیں، اور کام ہمارا وہی کام ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا محنت اور جو انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا کام تھا. یہ ہماری محنت ہے اور یہ ہمارا کام ہے، سمجھیں. اور میرے عزیز دوستو، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت آ گئی اور پھر اس کے آگے جو اس کو حکم مل گیا، محنت کا، کام کرنے کا حکم مل گیا ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اب جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یعنی خاتم النبیین بنایا، اتنی بڑی امت کو ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امت کا حصہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ ہمارے نصیب کے رسول نبی ہیں میرے عزیز دوست. تو اب وہ محنت اور وہ کام جو انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کیا کرتے تھے، ہمیں مل گیا ہے، ہم اور آپ لوگوں کو مل گیا ہے. اور خاص طور سے اس زمانے کے اندر ہماری کیا حیثیت ہے؟ ایمان انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا کس درجے کا ایمان، عبادات انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی کس درجے کی، سمجھے نا. اخلاق کے لحاظ سے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات یعنی چوٹیوں کی سطح پر پہنچے ہوئے تھے، وہ سمجھے نا، ہر لحاظ سے کامل اور مکمل تھے. اور ہم سارے کے سارے ہر لحاظ سے کیا ہیں؟ خود دیکھ لو، ایمان کا ہمارا کیا حال، عبادات کا ہمارا کیا حال، ہماری معاشرت کا، معاملت کا کیا حال ہے، کتنا بڑا کام. تو میرے عزیز دوستو، اب کام وہی ہے، محنت وہی ہے، سمجھے نا. اور ہمیں اللہ پاک نے اس کے لیے چنا ہے، مبعوث کیا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلے ہی دن سے، جیسے حضور نے خود کام شروع کر دیا، جیسے حضور علیہ السلام نے خود کام شروع کر دیا، ایسے پہلے ہی دن سے پہلا امتی جو فرماتے ہیں نا، جب کام شروع ہوا، محنت شروع ہوا، دعوت والی محنت شروع ہوئی، دعوت والا کام شروع ہوا، سمجھے نا. تو اس کے اندر سے سب سے پہلے آنے والے جو عورتوں میں ہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے ہیں. یہ پہلی عورت ہے امت کی یعنی سطح بننے کی شروع ہو گئی ہے. مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور لڑکوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہ ایمان لے کر آئے ہیں. غلاموں میں زید بن حارث ایمان لے کر آئے ہیں. حضور نے کام شروع کر دیا، میں نے شروع کر دی، دعوت والا کام شروع ہو گیا ہے، اللہ کی طرف بلانے والا کام شروع ہو گیا ہے، دین اسلام کی زندگی میں لے آنے کے لیے کام شروع ہو گیا ہے. تو میرے عزیز دوستو، جو بھی ایمان لے آتا تھا تو حضور خود بھی محنت کر رہے ہیں، اور پھر جو پہلے ہی دن جو ایمان لے کر آئے تھے، سمجھے نا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں گئے ہیں اور پورا دن اس نے کام کیا ہے، اور اس میں 4 آدمی تیار کر کے حضور کی خدمت میں پیش کر دیے، پورا دن. اور پھر دوسرے دن گئے ہیں تو 5 آدمیوں کو تیار کر کے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ختم نبوت کے صدقے میں چونکہ یہ امت ہماری ہم اور آپ سب جو ہیں ذمہ دار تھے، اس وجہ سے پہلے ہی دن سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اپنے ساتھ کام میں لے لیا۔ جیسے حضور محنت کر رہے ہیں ایسے صحابہ کرام بھی محنت میں لگ گئے ہیں، سارے کے سارے صحابہ کرام کو بھی، عورتوں میں بھی، مردوں میں بھی، اور اس طریقے سے لڑکوں میں بھی، غلام سب کے اندر محنت شروع ہو گئی، کام شروع ہو گیا ہے۔ جنوں کے اندر بھی محنت شروع ہو گیا ہے۔ انسانوں اور جنوں کو سارا میدان سامنے تھا، اور سارے میدان کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت شروع کر دی۔ اب اس وقت ماحول کیسا تھا؟ ساری دنیا کے اندر سے کفر کی تاریکی چھائی ہوئی تھی، خاص طور سے مکہ مکرمہ کے اندر سے، بیت اللہ کے اندر سے مکہ مکرمہ کا حال یہ تھا کہ گھر گھر بت رکھے ہوئے ہیں، گھر گھر بت رکھے ہوئے ہیں۔ کعبۃ اللہ اس زمانے کے لحاظ سے جو رسمی عبادت تھی وہ کعبۃ اللہ کے اندر چل رہی تھی، یہ سی بات نہیں تھی۔ جو رسمی اس زمانے کے لحاظ سے جو عبادت تھی وہ تو چل رہی تھی، سمجھے نا، امام بھی تھا، اور وہ زمانے کے لحاظ سے جو عبادت وہ چل رہی تھی ساری، سمجھے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس حد تک زندگی کے اندر گرے ہوئے تھے کہ کعبۃ اللہ کو 360 بتوں سے بھر کے رکھا تھا۔ بیت اللہ کے کمرے میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ حجر اسود کتنی بڑی جگہ، سمجھے نا، وہاں پر انہوں نے ہبل بت نصب کیا تھا، ہبل، سارے بتوں سے بڑھ کر وہ بت تھا۔ صفا مروہ کے اوپر ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، وہاں پر لات اور عزا بت رکھے ہوئے تھے، گھر گھر میں بت تھے۔ ارے شکلیں بتوں کو سے لے کر دلوں کے اندر سے اللہ کے غیر سے ہونے کا یقین رچا تھا، بسا تھا، سارے کے سارے دلوں کے اندر سے اللہ کے غیر سے ہونے کی فضا چل رہی تھی اس وقت، سارے کے سارے، سمجھیں، ساری شکلیں جو تھی، جو انسانیت کی زندگی گزارنے کی جو ساری شکلیں تھیں، سمجھے نا، ملت ابراہیمی کی جو حقیقی اصلی شکل تھی وہ بگڑ چکی تھی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محنت کا حکم ہوا، کام شروع ہوا، اور پھر کام جو شروع ہوا ہے، دیکھو محنت کا طریقہ حضور کا وہ ایسا نہیں تھا، بلکہ دیکھو حضور کی محنت کا طریقہ یہ تھا کہ وہ لوگوں کے پاس جایا کرتے تھے، بیٹھے ہوئے نہیں تھے کہ وہ کعبۃ اللہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ آ رہے ہیں اور لوگوں کے نہیں، بلکہ طریقہ محنت انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا یہ تھا کہ لوگوں کے پاس جایا کرتے تھے۔ جیسے ابوبکر صدیق تنو بازار میں گئے ہیں، سارا دن انہوں نے گشت کیا ہے اور سارا دن انہوں نے دعوت دیا ہے، 4 آدمیوں کو تیار کر دیا، تو انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی محنت کا طریقہ بیٹھنے کا نہیں تھا، مسجد میں بیٹھنے کا نہیں تھا، بلکہ ان کی محنت کا میدان جو تھا وہ انسان تھے۔ اب انسان تجارت کی منڈیوں میں ہیں تو وہاں جایا کرتے تھے، اگر انسان صنعت کاریوں میں زمانے کے لحاظ سے لگے ہوئے ہیں ان کے پاس بھی جایا کرتے تھے، کاشتکاری میں لگے ہوئے ہیں تو ادھر اس کے پاس جایا کرتے تھے۔ جہاں جہاں انسانوں کی یعنی گزر بسر تھی اور ان کا وقت گزرتا تھا تو انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات وہاں پر گئے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محنت جو شروع کیا ہے کعبۃ اللہ کے اندر تو محنت کے لیے چھوڑتے نہیں تھے، کام کے لیے تو چھوڑتے نہیں تھے، سمجھے نا۔ تو میرے عزیز دوستو، ان کی محنت کا طریقہ لوگوں کے پاس جانا ہوتا تھا، لوگوں کے پاس جاتے تھے، اور پھر انہوں نے یعنی جو کام کے لیے جو جگہ کیا تھا، سمجھے نا، تو میرے عزیز دوستو دار ارقم بنا، دار ارقم کعبۃ اللہ تھا، مکہ مکرمہ ہے، اپنا ہی جائیداد ہے، اپنی ہی جو ہے ملکیت ہے، لیکن اس کے اندر نہیں چھوڑتے تھے کام کے لیے، سمجھے نا۔ تو اب محنت جو تھا، کام جو شروع کرنا تھا، ہم نے جو یعنی امت نے جو کام شروع کرنا ہے، سب سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی محنت کا میدان انسان تھا، اور انسانوں کے اندر سے یعنی ان ساری شکلوں کے اندر رہتے ہوئے کام کا شروع کرنا جو ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ ادھر ہی سے محنت کی ابتدا ہے، اور یہیں سے ہم اپنے دعوت کے اندر سے یہ بات رکھیں گے، سمجھے نا، کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے، اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ محنت یہیں سے لا الہ
اور یہ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ و تسلیمات کی لا الہ الا اللہ۔ اب انسانوں کے اندر سے تاجر ہے، صنعتکار ہے، بادشاہ ہے، وزیر ہے، عام رعایا ہیں، اب جب تک دلوں کے اندر سے اللہ کا غیر نہ نکل جائے، اللہ کا غیر نہ نکل جائے، یعنی اللہ کے بغیر جتنے بھی غیر ہے، یہ سارا کا سارا مخلوق ہے اور یہ اللہ کا غیر ہے، اور یہ سارا کا سارا اللہ کے غیر، اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ اور اللہ جل جلالہ اپنے سارے غیر کے بغیر، جتنے بھی اللہ کا غیر ہے، جس شکل میں بھی اللہ کا غیر ہے، اللہ پاک سے اپنے کی غیر سے بغیر ہونے کا یقین، اور ساری مخلوق سے اللہ کے غیر سے، اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین دلوں کے اندر آ جائے، اور اس کلمے والی یقین کو، محنت کی میدان دل ہے، اور دل کے اندر سے ایمان کے اوپر محنت ہے، اور ایمان کی محنت کے اندر جو کلمات ہیں میرے عزیز دوستو، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے، اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ دل کے اندر آ جائے، دل، یہ کلمے کے الفاظ جو ہیں یہ اوپر سے نیچے دل کے اندر چلے جائیں، اور اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ اور ابھی جو شام کے یعنی نماز بات آئی، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، تو کیا فرمایا کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، لیکن خسارے نقصان سے بچنے والے لوگ کون ہیں؟ ایمان والے ہیں۔ ایمان کہتے ہیں اس بات کو، سمجھنا، جس طرح کہ حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، کنتو کنزا مخفیہ فاحببت ان عرف، سمجھنا، تو یعنی میں چھپا ہوا خزانہ تھا تو میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق، تو میں نے سارے کے سارے مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ تو گویا کہ ساری مخلوقات کے پیدائش سے مقصود اللہ جل جلالہ کے ذات عالی کی، یعنی ایک اللہ کے ذات کی پہچان ہے، ایک اللہ کی ذات کا یقین دل کے اندر آ جائے، اور جتنا جتنا اس کلمے کو ہم بار بار کہیں گے تو اس بار بار اس دعوت کے اندر سے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اب جتنی جتنی ہم اس بات کو اپنی زبانوں سے کہیں گے اور جتنا جتنا ہم اپنے کانوں سے سنیں گے تو ہمارے دلوں کے اندر سے جو اللہ کا غیر گھسا ہوا ہے، اس وقت بھی ہمارا وہ یقین ہے جو زمانے کے لوگوں کا یقین تھا۔ اس زمانے کے لوگ بھی کہتے تھے کہ میں تجارت سے پلتا ہوں، اور میں صنعتکاری سے پلتا ہوں، اور میں جو ہے مال سے پلتا ہوں، بلکہ سب کا اجتماعی جو بت ہے کہ وہ مال سے پلتا ہوں، اب مال سے میری زندگی بنتی ہے۔ اب اس یقین کو دلوں کے اندر سے نکال کر اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے، اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ یہ بھی اللہ کا احسان ہے، اللہ پاک کا کرم ہے کہ زبان پر اتنی سی بات آئی گئی ہے لیکن دل نہیں مانتا، دل کے اندر بات نہیں ہے۔ اب بھی وقت کے اندر چلتے ہوئے، کام کے اندر چلتے ہوئے میرے عزیز دوستو، اندر کی یقین کی کمزوری کی وجہ سے ہماری زندگی باہر کی بنی ہوئی نہیں ہے، بنی ہوئی نہیں ہے۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ و تسلیمات کی محنت کی شروع یہیں سے تھی کہ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ پاک کے ذات علی سے ہونے کا یقین، الہ ایک ہیں اور ایک الہ کے ساتھ کوئی شریک ہی نہیں ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ فرماتے ہیں جتنی بھی ہمیں مخلوقات نظر آتی ہیں، اللہ کے بغیر جتنا غیر ہے اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اور اس پیدا کرنے میں اور ساری غیر کے اندر سے اللہ پاک کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، سمجھنا، کوئی شریک نہیں ہے۔ ہم چونکہ اپنے آپ کو بہت ذرا یعنی آگے معتبر سمجھتے ہیں، اللہ جل جلالہ نے ہماری توجہ اپنے پیدائش کی طرف دلوا دی کہ تم یعنی پہلے ہی سے ایک حقیر سا قطرہ تھے، اور حقیر سے قطرے کے ایسا قطرہ کہ تم خود سے گن کر جاتے ہو، اس ایک قطرے سے اور یعنی گن کرنے والے قطرے کو سمجھنا بدل کر، سمجھنا تاریکیوں کے اندر ڈالا، اور تاریکیوں کے اندر ڈال کر اس تاریکیوں کے اندر سے مختلف شکلوں کے اندر سے بدلنے والا وہ کون تھا؟ خون کی شکل میں
کس نے اس کو بدل دیا، اور پھر خون کو گاڑھا کس نے کر دیا، اور خون کو گاڑھا کرنے کے بعد معمولی سا پتلا بن گیا، اور پتلے کے اندر سے اتنی نظامیں بنا دی، اس میں روشنی کا نظام، شنوائی کا نظام، گویائی کا نظام، دل کا نظام، دماغ کا نظام، اور اس پہ اندر رگیں پھیلا دی، اور اس کے اندر ہنڈیاں بنا دی، گوشت پوست بنا دیا، سمجھا نا؟ پھر اس کے اندر سے جو کھانے پینے کی شکل چلتی ہے اس کے آگے نکلنے کے لیے راستے، ایک قطرے کے اندر سے ہم سارے کے سارے اسی قطرے کے ہیں، اور اسی قطرے سے یہ سارا کا سارا نظام اور یہ سارا کا سارا شکل صورت یہ بنایا ہوا کس کا ہے؟ اور دیے کس نے ہیں؟ دیا کس نے ہے؟ تو سارے کے سارے مخلوقات کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اور اس کے ساتھ اس کے بنانے میں کوئی شریک نہیں ہے، اور یہ ساری کی ساری جتنی بھی مخلوق ہیں، 40,000 عالم ہیں، یہ ساری کی ساری دیکھو اللہ کے بغیر جتنا غیر ہے یہ اللہ ہی کی ملکیت ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی اس کا مالک ہے ہی نہیں۔ ہم تو اپنی ذات کے بھی مالک نہیں ہیں۔ جب روح نکل جاتی ہے ہم کہاں چلے جاتے ہیں؟ کوئی نہیں چاہتا کہ میں بیمار ہو جاؤں، کوئی نہیں چاہتا کہ مجھے بلڈ پریشر ہو جائے اور مجھے شوگر ہو جائے اور مجھے جو ہے موت آ جائے، کوئی نہیں چاہتا، سمجھا؟ لیکن یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، تو اس سے صاف یہ بات ظاہر ہے کہ یہ ساری کی ساری ملکیت کس کی ہے؟ اللہ ہی کی ہے۔ اللہ کا حکم چلتا ہے، اللہ کا امر چلتا ہے، اللہ کے امر سے ہماری یہ ساری کی ساری جو ہے جتنی بھی مخلوق ہیں یہ پیدا بھی اس کی ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور یہ ملکیت بھی اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ اور سارے کے سارے مخلوقات دیکھو اس دھرتی پہ جتنی بھی مخلوق ہے سب کے پالنہار وہ ایک ہی اللہ کی ذات ہے، اللہ پاک کے سوا کوئی اس کا پالنہار ہے ہی نہیں۔ اپنی قدرت سے پالتے ہیں، وہ چاہیں تو سبب سے پال کے دکھا دیں، وہ چاہیں تو بغیر سبب کے بھی پال سکتے ہیں، اور کچھ نقشے ہمارے سامنے رکھے کہ میں نے جس طرح کہ اصحاب کہف کے بارے میں بتایا کہ 309 سال تک بغیر کھلائے پلائے اصحاب کہف کو کس نے پالا؟ حضرت زکریا علیہ السلام جو مریم کے پاس آتے تھے تو اس کے پاس بغیر موسم کے پل پڑے ہوئے ہوتے تھے، اس سے پوچھتے ہیں یا مریم ان لک ھذا، یہ پل کہاں سے آئے ہیں بغیر موسم کے؟ تو وہ کیا کہتی ہیں؟ قالت ہی من عند اللہ، اللہ ہی سے آتے۔ پالنے والے کون ہیں؟ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اچھا یہ ایک بات سمجھانے کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھوٹے تھے، پالنہاری کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ماں سے پوچھا کہ میری اماں میرے پالنہار میرا رب کون ہے؟ تو والدہ جواب دیتی ہے کہ بیٹا تیرا رب میں ہوں، کیونکہ بیٹے اپنی ساری ضرورتوں کے اندر سے کس کو پکارتا ہے؟ ماں کو پکارتا ہے۔ پھر آگے ابراہیم علیہ السلام کو دل کی تسلی نہیں ہوئی، آگے پوچھتے ہیں کہ اچھا جب میرا رب تو ہے تو تیرا رب کون ہے؟ تو وہ جواب میں کہتی ہیں کہ میرا رب تمہارے باپ آزر ہیں، یعنی آزر جو ہے باہر جس شکل میں کام کرتا تھا اور جو چیزیں یعنی کھانے پینے کی جو شکل لاتے تھے تو اس نے وہ شکل دکھائی، اس نے یہ بتایا کہ تمہارے باپ آزر ہمارے رب ہیں۔ پھر آگے ابراہیم علیہ السلام کی دل کو تسلی نہیں، وہ اصل میں دل کے اندر سے جو چیز پیدا کرنے کی توجہ دلانا چاہتے تھے، سمجھا نا؟ اس وقت ماں سے کہا کہ میرے آزر کا رب کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ آزر کا رب نمرود ہے، آزر کا رب نمرود ہے۔ وہ اس وقت کے یعنی ملک کے خلیفہ تھے، یعنی ملک کے بادشاہ تھے، سمجھا نا؟ ساری بادشاہی کو چلانے والے، سمجھا نا؟ پھر اس سے جو چیزیں ملتی تھیں تو یہ اس کے ساتھ وزیر تھے۔ پھر آگے ابراہیم علیہ السلام کو پھر بھی تسلی نہیں ہوئی، پھر پوچھتے ہیں کہ اچھا ابراہیم علیہ السلام کا رب کون ہے؟ یہ نمرود کا رب کون ہے؟ تو ماں جواب دیتی ہے کہ بیٹا نمرود رب اعلیٰ ہے۔ نمرود کیا ہے؟ رب اعلیٰ ہے، اس کے اوپر کوئی رب نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرا رب، تیرا رب، میرے باپ کا رب نمرود کا رب کیسے نہیں ہو سکتا ہے؟ تو میرے عزیز دوستو، چونکہ اس وقت اس کا باپ ملازم تھا، یعنی حکومت میں ملازم تھا، تو وہاں سے ان کو اپنی ضرورتیں پورا ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ ایسے اس زمانے میں بھی ہم اور آپ لوگوں کو جہاں جہاں سے پلنے کی نقشے اور شکلیں نظر آ رہی ہیں اور اس کے اندر سے ہمارے یقین جکڑے ہوئے ہیں، تو اس سے نکال کر اللہ کی ذات کے اوپر لانا ہے کہ رب العالمین اللہ ہی ہیں۔
رب العالمین کون ہے؟ ایک ہی اللہ ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ ماں کی پیٹ سے ہم سارے ہو کر آئے ہیں، وہاں ہمیں کس نے پالا؟ باریک سے لوتڑے کی، نازک سے لوتڑے کی کس قسم کی خوراک کی ضرورت ہے، کیا کیا اس کی اس وقت کھانے کی ضرورتیں تھیں، پینے کی ضرورتیں تھیں۔ اب نہ ماں کی رسائی تھی، نہ باپ کی رسائی تھی، نہ قوم قبیلوں کی رسائی تھی، نہ حکومت کی رسائی تھی۔ اب اس تاریکیوں کے اندر سے کس نے پالا؟ اس خطرے کو پالا، اس خطرے کے جو ضرورتیں تھیں وہ ساری کی ساری ضرورتیں کس نے پورا کر دیں؟ اور وہاں ہمارے ساتھ تجارت کا نقشہ نہیں تھا، صنعت کاری کا نقشہ نہیں تھا، ملازمت کا نقشہ نہیں تھا، مال نہیں تھا، تو وہاں تاریکیوں کے اندر سے ہمیں کون بغیر سہاروں کے اور بغیر اسباب کے پال کے دنیا کے نقشے میں نکال کے لے آیا ہے؟ تو وہ ایک ہی اللہ ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہ یقین دل سے نکالنا ہے کہ پالنہار اللہ ہے۔ یہ جتنے بھی آج جو ہے تجارت کی نقشوں میں کمی بیشی ہو رہی ہے، یا جو ہے یعنی ملازمت میں کمی بیشی ہو رہی ہے، اندر سے پالنہاری کا یقین اللہ کی ذات کے اوپر نہیں ہے۔ ہم سمجھے ہوئے ہیں کہ میں اپنے خاندان کا میں رب ہوں، میں بیوی کا اور اپنے بچوں کا، سمجھے نا، ماں باپ کا اور بھائیوں کا میں رب ہوں، سمجھے نا۔ نہیں میرے عزیز دوستو، اب صحیح یقین یہ ہے کہ ان سارے نقشوں سے یقین نکال کر اللہ کی ذات کے اوپر لے کر آنا ہے کہ رب العالمین صرف ہمارے نہیں، 40 کے 40,000 عالموں کا، اور ہر عالم کے اندر سے اربوں کربوں کی تعداد رہتی ہے، ان سارے کے سارے یعنی عالموں کے اندر سے سب کے پالنہار اور سب کی سب ضرورتوں کے پورا کرنے والے، بغیر اسباب کے ہوں یا اسباب کے ساتھ ہوں، ایک ہی اللہ پورا کر رہے ہیں، اور اس اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ لا الہ اندر سے بن جائے یہ بات، اس کا ہم میں خود بھی محتاج ہیں، ہم سارے محتاج ہیں۔ بات کر اس لیے رہے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر سے جو اللہ کا غیر گھسا ہوا ہے، اور اللہ کے غیر سے جو ہمیں اپنی ضرورتیں پورا ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، ان سب سے نگاہ ہٹ کر لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کی ذات کے اوپر آ جائے۔ اور میرے عزیز دوستو، یہ جتنے بھی ہم اس دھرتی پہ رہتے ہیں، اس پہ حالات آتے ہیں، جو بھی حالات آ رہا ہے یہ خود بخود نہیں آتے ہیں، اس حالات کے خالق یہ بھی ایک اللہ کی ذات ہے۔ اب روشن دن کو تاریک دن میں کس نے بدل دیا؟ سخت سردی کی موسم کو یعنی گرمی کی حالت میں کس نے بدل دیا؟ سمجھے نا، ہواؤں ایک طرف سے چل کر دوسری طرف چل رہی ہیں، آسمان میں بادل پھرتے ہیں، ٹنوں کے حساب سے پانی اپنے جھولی میں لے کر پھر رہے ہیں، اپنے دامن میں لے کر پھر رہے ہیں، سمجھے نا میرے عزیز دوستو۔ یہ سارے کے سارے پھر اللہ پاک کا جو حکم ہوتا ہے، کہیں بارش ہے، کہیں مینا پڑتا ہے، کہیں برف پڑتی ہے، یہ خود بخود نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکم سے میرے عزیز دوستو یہ حالات آتے ہیں۔ خوشی کے حالات، غم کے حالات، کامیابی کے حالات، ناکامی کے حالات، خوف کے حالات، خوشی کے حالات، چیزوں کی قیمتوں کا گھٹنا بڑھنا، سمجھے نا، اور چیزوں کا خاندان کے اوپر کا طغارت کی شکلوں کو آنا، سمجھے نا، مختلف بیماریوں کا آنا، یہ خود بخود نہیں آتی ہیں، اللہ کے امر کے ساتھ آتی ہیں، اللہ کے حکم کے ساتھ آتی ہیں۔ سارے کے سارے جتنے بھی امور ہیں یہ رجوع اللہ کی طرف سے ہے، رجوع اللہ کی طرف کرتے ہیں۔ آخری فیصلہ ان سب کا کرنے والے وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ حالات خود نہیں آتے ہیں، دل کے اندر سے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آگ ہے، اب ہم سارے دیکھ رہے ہیں، ہم خود یعنی کہتے بھی ہیں کہ آگ میں کیا ہے، سوزن ہے، سوزش ہے، جو بھی آگ میں جائے گا جلے گا، لیکن اندر سے کیا بات تھی؟ جتنے بھی نقصان کی شکلیں ہیں، نقصان کی شکلیں خود نقصان جس کو دینا چاہیں نہیں دے سکتی ہیں، بلکہ نقصان کی شکل کے اندر نقصان کے ڈالنے والے اور نقصان کے امر دینے والے وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ اب آگ کے اندر سے ابراہیم علیہ السلام کو یعنی آگ نے نہیں جلایا، کیونکہ دل ابراہیمی کے اندر سے یہاں تک سنائے کہ آخری وقت میں فرشتے آ گئے کہ ہم حاضر ہیں خدمت کے لیے۔ یوں فرمایا، ہمارے مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، انہوں نے فرمایا تھا شب جمعہ کے بیان میں کہ آخری وقت میں فرشتے جو سامنے آئے ہیں اور فرشتوں نے آواز دیا ہے کہ ہم آئے، فرمایا کہ اللہ سے پوچھ کے آئے ہیں یا خود یعنی آئے ہیں، نہ اللہ نے بھیجا
بھیجا ہے یا پوچھ کے آئے ہیں؟ تو جواب فرشتوں کا یہ تھا کہ ہم پوچھ کے آئے ہیں، اللہ کا حکم نہیں ہوا ہے کہ جاؤ ایک آدمی کو جاؤ یہ کام کر دو، ایک پوچھ کے آ جاتا ہے، پوچھ کے آئے ہیں۔ تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دیا، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ پاک کا حکم، بارش نہیں ہوا، اولے نہیں پڑے، ہوا نہیں چلی، کیا ہوا؟ براہ راست حکم دے رہے ہیں، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ براہ راست حکم ہوتا ہے۔ یہ ایمان ایسی بڑی دولت ہے، ایمان اتنا قیمتی دولت ہے، اور ایمان اتنا بڑھیا سرمایہ ہے کہ اس ایمان کی وجہ سے ساری نقصان کی شکلیں تمہیں نقصان نہیں دے سکتی ہیں، بلکہ جتنی بھی نقصان کی شکلیں ہیں وہ تو اللہ سے پوچھتے ہیں۔ جب اللہ پاک سے پوچھتے ہیں تو ایمان والوں کو نقصان کی شکلیں نقصان نہیں دے سکتی ہیں۔ یہ ہے، یہی سے یعنی بات، یہ دعوت کی بات تھی، یہ ایمان کی بات تھی۔ اس سے ایمان بنتا ہے، اس سے یقین بنتا ہے، چونکہ عمومی فضاؤں کے اندر سے، دعوت کے اندر سے ہم اللہ سے ہونے کو اور اللہ کے غیر سے نہ ہونے کی گھنٹوں گھنٹوں بات کرنا پڑے گا، سمجھنا۔ جیسے ہمارے حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ گھنٹوں گھنٹوں یہ بات کرو کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، سارا کا سارا اللہ کا غیر، یہ اللہ کے محتاج ہیں، اور اللہ اپنے غیر کے بغیر سے سب کچھ کر سکتے ہیں، وہ کسی غیر کا محتاج نہیں ہے۔ یہ ہے یقین لا الہ الا اللہ کی۔ اب یہیں سے حضور نے محنت شروع کر دی، اور صحابہ کرام کو بھی اپنے ساتھ محنت میں لے لیا۔ اب عملی زندگی، ہر حکم کے پورا ہونے کا عملی نمونہ، ہر حکم کے پورا ہونے کا عملی نمونہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھو، آج ہم نے اپنی زندگی کے امام کچھ اور بنا لیے ہیں۔ وہ تو امت ہے، ہم تو امت ہیں۔ ہمارے امام جو ہیں، سمجھے نا، ہماری 24 گھنٹے کی زندگی کے جو امام ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی بھی کامیابی نہیں ملے گی اگر حضور کے طریقوں کو چھوڑیں گے، اگر حضور کی اتباع کو چھوڑیں گے۔ کوئی آدمی جہاں بھی چل رہا ہے وہ سارے کے سارے ناکام ہوں گے۔ جنگ احد کے اندر اللہ پاک نے صاف بتا دیا، میدان دیا ہوا میدان جب نا تھوڑی سی کمی بیشی کی وجہ سے، سمجھا نا، وہ میدان دوبارہ شکست میں چلا گیا۔ وہ کیا تھی؟ وہ صحابہ کرام کو ایک بات کہی تھی حضور نے، اب قیامت تک آنے والی ہماری امت کو یہ سامنے بات رکھ دی کہ دیکھو، نبی تمہارے اندر موجود ہیں، صدیق اکبر تمہارے اندر موجود ہیں، عمر فاروق موجود ہیں، عثمان علی موجود ہیں، سارے موجود ہیں، لیکن حضور کی تھوڑی سی یعنی اتباع کے اندر کمی بیشی کے آنے سے وہ یعنی دیا ہوا نقشہ وہ شکست میں اللہ پاک نے بدل۔ تو ہماری 24 گھنٹے کی زندگی جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی اتباع میں ہے، تابعداری میں ہے۔ اس وجہ سے یوں فرمایا کہ جس نے فتنے فساد کے زمانے میں ایک سنت کو زندہ کر دیا تو اس ایک سنت کے زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا اجر ثواب ملے گا، 100 شہیدوں کا۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ہیں، صحابہ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کھولے ہوئے تھے اور اس کو دیکھ رہے تھے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑتے ہیں، اس کے اوپر اثر ہو گیا اور چہرہ مبارک یعنی لال پیلا ہو گیا۔ ابوبکر صدیق نے آواز دی، اے عمر، تمہاری ماں تمہیں روئے، تو نہیں دیکھ رہا ہے کہ حضور کو کیا ہو گیا؟ فوراً بند کر دیا، اور ہے کہ اس لیے نہیں دیکھ رہا تھا، ہمارے لیے تو قرآن پاک ہے، لیکن صرف دیکھ رہا تھا کہ یہ بھی خدا کی کتاب ہے۔ تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اے عمر، اگر میرے بعد موسیٰ علیہ السلام خود بھی آ جائیں تو سوائے میری اتباع کے اور سوائے میرے طریقوں پر چلنے کے اس کو بھی کامیابی نہیں ملے گی۔ بس یہ ہے پورا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ اب یہ محنت ہے، کلمے والا یقین پیدا ہو جائے، اللہ کے ذات سے ہونے کا یقین پیدا ہو جائے، سمجھے نا، اور مخلوق سے اللہ کے ارادے کے بغیر نہ ہونے یقین دل کے اندر پیدا ہو جائے۔ اب زبان پہ تو بات چل رہی ہے، لیکن ادھر یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں، یہ بھی ہو رہی ہیں،
اس سے بھی ہو رہا ہے، سمجھنا، ملازمت سے بھی ہوتا ہے، تجارت سے بھی ہوتا ہے، صنعتکاری سے بھی ہوتا ہے، عہدے سے بھی ہوتا ہے، وزیر و وزیر اعظم سے بھی ہوتا ہے، وزارت بنی سے بھی ہوتا ہے، فلاں ڈنگرا سے ہوتا ہے۔ اب یہ ساری کی ساری میرے عزیز دوستوں، یہ یقین، یہ غلط یقین ہے، اللہ ہی سے ہوتا ہے۔ عزت دینے والے اللہ پاک ہیں، کامیابی دینے والے اللہ پاک ہیں، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اندر چھپا کے رکھا ہے۔ اور آگے میرے عزیز دوستوں، اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے امت کو ایسے نہیں چھوڑا کہ ہم در بدر ٹھوکریں کھائیں۔ پیدا کرنے والے اللہ پاک، مالک اللہ پاک ہیں، سارے کے سارے خزانے اس اللہ کے پاس ہیں۔ جس چیز کی ہمیں چاہت ہے، اولاد کی چاہت ہے، اللہ پاک کے ہاں خزانے ہیں۔ بیٹوں کی چاہت ہے، بیٹوں کے اللہ پاک کے ہاں خزانے ہیں۔ بیٹوں کی چاہت ہے، اللہ پاک کے ہاں اس کے خزانے ہیں۔ مال کی خواہش ہے، اس کے پاس خزانے ہیں۔ کامیابی کی خواہش ہے، اللہ پاک کے ساتھ کامیابی کے خزانے ہیں، سمجھنا۔ تو میرے عزیز دوستو، اس خزانوں سے دیکھو، یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ زمیندار جو ہے، کاشتکار جو ہے، زمینوں سے کھیتی اگاتی ہے، فرماتے ہیں نہیں، اللہ پاک نے توجہ دلوا دی۔ افریتم ما تحرثون، کیا فصلوں کو تم اگاتے ہو؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا زمینوں سے یہ جو اگاؤ آ رہا ہے یہ تم کرتے ہو؟ اللہ پاک فرماتے ہیں میں ہی کرتا ہوں، تم تو بجائی کر دیتے ہو۔ اس بیجوں کو توڑ کر اس کو آگے کی شکل میں آخر تک کون لے جا رہا ہے؟ تو میرے عزیز دوستو، اس خزانوں سے براہ راست لینے کے لیے ہمیں نماز کا عمل دے دیا ہے۔ نماز معمولی بات نہیں ہے، اتنا بڑا عمل، اتنا بڑا عمل کہ حضور کو مکہ مکرمہ سے لے جا کر بیت المقدس لے گئے ہیں، سمجھنا، جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بیت المقدس میں سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی امامت کی، اور پھر وہاں پر ساتوں آسمانوں سے نکل کر عرش پہ گئے ہیں، عرش پہ جا کر سدرۃ المنتہا پر چل کر، اور پھر آگے اللہ پاک سے ملاقات ہوئی ہے۔ کتنی بڑی ہستی اور کتنے بڑے اللہ، اور کہاں پر بلا لیا، اور پھر واپس آ رہے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، ہماری امت کے ساری ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے، دن ہو یا رات ہو، کسی بھی وقت میں، کسی بھی حال میں ہو، ہمیں نماز کا عمل دے دیا ہے۔ واپس ہی پر آ رہے تھے تو نمازیں لے کر آئے ہیں، 50 نماز لے کر آئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ ملتے رہے، واپس چلتے رہے، یہاں تک کہ 5 نمازیں ہو گئی۔ پھر اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا، اے میرے حبیب، میری نمازیں تو 50 ہیں، لیکن تیری امت 5 نمازیں پڑھیں گی، اور میں اس کو 50 نمازوں کا اجر دوں گا۔ ایسی بات نہیں ہے، 50 حکم میرا نہیں بدلتا ہے، حکم تو حکم ہے، سمجھے نا۔ تو میرے عزیز دوستو، اب ہم کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں اور میرے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ میرے عزیز، نماز پہ محنت کرنا ہے، بنانا ہے، بنانا۔ جیسے حافظ بنتا ہے، جیسے عالم بنتا ہے، اور جیسا دعوت دینے سے یقین بنتا ہے، ایمان بنتا ہے، ایسے نماز کے اوپر محنت کر کے اس نماز کو بنانا ہے۔ جب ہم اس نماز کو بنائیں گے اور بنی ہوئی نماز سے ہم اور کا اللہ پاک سے مانگے، فرماتے ہیں تم تو جب نماز کے اندر آ گئے، میرے گھر میں داخل ہو گئے، جب سجدے میں آ گئے تو میرے گود میں تم نے سر رکھ لیا، اب تم جو بھی مانگو گے میں تمہیں دوں گا، میں تمہیں خالی نہیں چھوڑوں گا۔ تو یہ نماز کا عمل اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے میرے عزیز دوستو۔ اور پھر احکامات کا دیکھو، صاف صاف بات ہے، ہمارے جتنے بھی اللہ پاک کی طرف سے ہمیں احکامات ملے ہیں، اس احکامات کو سیکھنا ہے۔ سیکھنا، یہ علم کس کو کہتے ہیں؟ دیکھو، ہر علم نہیں ہے۔ ہمارے علم تو وہ ہیں جو کہ اللہ جل جلالہ نے جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، منعن، اسی کو علم کہتے ہیں۔ اور پھر یہ قرآن مجید ہے، سیاست ہے، فقہ ہے، یہ علم ہے۔ اب اس علم کے بارے میں یعنی دیکھو، پہلے ہی بنیادی چیز بتا دی، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اب الفاظ کی اتنی قیمت ہے کہ جو ناظرہ پڑھے گا اس کے والدین کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پچھلے سارے گناہ۔ ہاں، والدین کو ایک تاج پہنایا جائے گا قیامت کے میدان میں، جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ جو گھر میں آفتاب آ جائے اس سے زیادہ روشنی اس کی ہے۔ یہ کس پر ہے؟ ناظرہ قرآن کے اپنے بچے کے پڑھنے کے اوپر ہے۔ اور جو حافظ بنے گا اس کو کتنا اعزاز مل رہا ہے،
اس حشر کے میدان میں نہ پی ایچ ڈی چلتی ہے، نہ ایم فل چلتی ہے، اور نہ دنیا کے عہدے چلتے ہیں. وہاں تو قرآن سے انسان کے مقام ہوں گے. قرآن سے حافظ ہے، عالم ہے، ایک ایک عالم لاکھوں لوگوں کو لے کر چلے گا حشر کے میدان میں. ایک ایک حافظ 10 کی سفارش، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کی سفارش کریں گے. تو اس علم کے ہمیں حکم ہے کہ علم حاصل کرو، پیدائش سے لے کر لحد تک حکم ہے. روزانہ ہم اور آپ لوگ اپنے آپ کو یعنی علم کے، دین کے علم کے سیکھنے کے اندر لگا کے رکھے. ہمارے علم کا رستہ ہی غلط ہو گیا ہے. ہم نے فنون کو، جس کا اللہ پاک نے وعدہ کیا تھا ہمارے رزق کے دینے کا، ہم نے اس کو اصل علم سمجھ لیا. وہ اصل علم نہیں ہے، بلکہ وہ تو فنون ہے. کسب گری سیکھ جاتا ہے. فنون تو وہ ہے، اصل علم تو وہ ہے جو قرآن حدیث ہے کہ اللہ پاک کی مدد براہ راست اللہ پاک سے لے کے دنیا کے اندر لے آ کے دکھا دے. وہ علم ہے. اور اس علم کی برکت سے صحابہ کرام ایمان اور عمل کی برکت سے دریا کے اوپر پار ہو کر گئے ہیں. ہم کس سے نہیں سناتے ہیں، ہم صحابہ کرام کی زندگی بتاتے ہیں. سمندروں، دریا، جنگلوں میں گئے، راستہ گم ہو گیا ہے، سمجھے نا. اب شیر کو کہتا ہے میرے ساتھی کہاں ہیں. اب شیر آگے ہو کر اس کو اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا دیتے ہیں. یہ شیر اس کے بات کے ماننے کے اوپر کس نے مجبور کر دیا؟ وہ دین تھا، دین اسلام تھا، ایمان تھا، اعمال تھے میرے عزیز دوستو. اور میرے عزیز دوستو، ہر عمل کو اللہ کے دھیان کے ساتھ کرنا. دیکھو دھیان کس کو کہتے ہیں؟ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ پاک سن رہے ہیں. سمجھے نا؟ اللہ پاک سن رہے ہیں، اللہ پاک دیکھ رہے ہیں. ہمیں سے کوئی بھی خدا سے ہم پوشیدہ نہیں. ایک آدمی تاریک کوٹھیوں کے اندر سے ہے، اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے. وہ تو ایسا مثال دیتے ہیں، ایک چیونٹی ہے، کالی چیونٹی، تاریکی رات میں، سمجھے نا، اور جنگل کے اندر سے ایک تاریک پتھر کے اوپر چل رہا ہے. اللہ پاک اس یعنی چیونٹی کو دیکھ بھی رہے ہیں، اس کے پاؤں کی آہٹ بھی سن رہے ہیں، اس چیونٹی کے دل میں کیا ہے، اور اللہ پاک اس کو بھی جانتے ہیں. تو یہ دھیان ہمارے اندر پیدا ہو جائے. اور یہ دھیان جو پیدا ہوگا، اس کے لیے ہمارے حضرات کہتے ہیں دیکھو ہمیں اعمال بتاتے ہیں. یہ تسبیحات جو ہیں صبح اور شام کے تسبیحات، اس تسبیحات کو کلمہ تمجید ہے، درود شریف ہے، اور استغفار کا کلمہ ہے. یہ ایسے کلمات ہیں اگر توجہ دھیان کے ساتھ ہم کریں گے تو اس توجہ دھیان کے ساتھ اللہ جل جلالہ کا خوف ہمارے دلوں میں پیدا ہوگا. جب اللہ پاک کا خوف آئے گا تو کوئی حکم نہیں ٹوٹے گا، کوئی سنت طریقہ نہیں چھوٹیں گے، اور کوئی گناہ ہم سے سرزد نہیں ہوگی. آنکھیں غلط اس وجہ سے دیکھ رہی ہیں، اللہ کا دھیان نہیں ہے. کانوں کی غلط سنوائی اس وجہ سے ہو رہی ہے، اللہ کا دھیان نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے. قرآن مجید، اللہ کا جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اور اس طریقے سے کلمہ زیادہ زیادہ کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا، کلمہ تمجید پڑھنا. اور فرماتے ہیں کلمہ تمجید تو ایسے عظیم کلمات ہیں کہ پڑھتے ہی یہ سیدھے عرش پہ چلے جاتے ہیں، اور عرش کا طواف کرتے ہیں، اور اپنے پڑھنے والے کا نام عرش پہ لیتے ہیں. اس کلمے کے پڑھنے سے اس انسان سے گناہ جھڑ جاتے ہیں. اور درود شریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پڑھنا کتنی بڑی بات ہے. عائشہ فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی درود شریف پڑھتا ہے، ایک فرشتہ اس وقت اس درود کو لے لیتے ہیں. اور پھر مدینہ منورہ چل رہا ہے، اور اس کے ساتھ جتنی بھی یعنی پہاڑوں سے گزرتا ہے، درخت ہیں یا جو ہے ریت ہے یا پہاڑوں سے گزرتا ہے، وہ سارے اس کے ساتھ درود پڑھتے ہیں، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر اس درود کو پہنچا دیتے ہیں. جس دعا کو قبولیت کے لیے اول آخر درود شریف پڑھو، وہ دعا قبول ہوگی. حضور علیہ السلام کی محبت نصیب ہوگی، حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ایک جگہ تو عجیب بات ہے کہ جو آدمی ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے، اس سے ایک پرندہ بنتا ہے، اور اس پرندے کے 70,000 پر ہوتے ہیں، اور 70,000 پروں کے اندر سے 70,000 باں ہوتے ہیں، اور اس کے اندر 70,000 بال ہوتے ہیں، اور ہر بال کے اندر سے 70,000 سر ہوتے ہیں، اور ہر سر کے اندر سے 70,000 جو ہے چہرے ہوتے ہیں، اور ہر چہرے کے اندر 70,000 منہ ہوتے ہیں، اور ہر منہ 70,000 زبانوں سے اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں. اور یہ سارا اجر و ثواب اس کو مل رہا ہے جو حضور پہ درود پڑا ہے.
اور استغفار کے پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ پاک کی ایو عذابیں ٹل جاتی ہیں، اللہ پاک کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، نرینہ اولاد عطا فرمائیں گے، وقت پر بارشیں ہوں گی، سمجھے نا، اور گناہوں کے ختم ہونے سے اللہ پاک خوش ہوتے ہیں۔ جب بندہ نادم ہو کر اللہ پاک کے گھر کی طرف لپکتا ہے، اللہ پاک خوشی میں چراغان کر دیتے ہیں۔ فرشتے پوچھے ہیں یا باری تعالی یہ چراغان کس صلے میں؟ فرماتے ہیں میرا بندہ نادم ہو کر میرے گھر کی طرف چل پڑا ہے جس کی خوشی میں میں نے چراغان کر دیا ہے۔ استغفار اتنا بڑا کلمہ ہے۔ اور میرے عزیز دوستو، دیکھو ہمیں اللہ پاک نے ایک پل دیا ہے، مسلمان کا پل، اخلاق مسلمان کا پل ہے۔ جیسے کیسے بھی ہم ہیں، لیکن اخلاق کے ذریعے سے اب دیکھو حضور کی زندگی کو دیکھو، ہمارے نمونہ ہے۔ اب مکہ مکرمہ کے اندر سے لوگوں نے حضور کا کیسے پریشان کر دیا تھا حضور اور صحابہ کو، لیکن فاتحانہ جب داخل ہو رہے ہیں تو حضور کا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہے؟ سب معاف۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سارے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، ایسے حضور نے سب کو معاف کر دیا۔ یہ اخلاق وہ آتے نہیں ہیں، ایک جگہ حضور جا رہے ہیں، وہ اوپر سے جو ہے یعنی جو پھینکتے ہیں، یعنی گن پھینکتے ہیں، اب وہ بیمار ہو گئی تو حضور خود تیمارداری کے لیے جا رہے ہیں نا۔ اور اتنا خیال رکھا کہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جب مجلس میں آ جائے تو دیکھو اس کے باپ کی بات نہیں کرنا ہے، اکرمہ ہے، صحابی ہیں۔ اب جب محنت چل رہی تھی، اب جب محنت چل رہا ہے تو حضرت حضور نے فرمایا کہ موسیٰ کا فرعون میرا فرعون موسیٰ کے فرعون سے زیادہ سخت تھا کہ جب وہ دریا میں پھنس گیا تو کہنے لگے کہ میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے کر آیا ہوں، لیکن اس نے آخری وقت میں بھی کہا کہ دیکھو میری گردن نیچے سے کاٹ دو اور سروں کے اندر رکھ لو کہ نونچا نظر آئے کہ یہ قریش کے سردار کا سر ہے۔ لیکن اس کا بیٹا اکرمہ کیسے اللہ پاک نے کام دیا۔ محنت چل رہی ہے، یہ پل ہے، پل نزع کی حالت کی پیاس صحابہ تین ہیں، ایک کے پاس جاتا ہے، وہ آگے اشارہ کرتا ہے، وہ تیسرے کی طرف جاتا ہے، ادھر پہنچتا ہے، وہ بھی چلے گئے پیاس سے، دوسرا تیسرا سارے پیاس سے چلے گئے، لیکن بتا دیا کہ مسلمان کے اخلاق پیاس کی حالت، نزع کی حالت کی پیاس برداشت ہو سکتی ہے مسلمان کے لیے۔ اور میرے عزیز دوستو، ہر عمل کا روح جو ہے وہ کیا ہے؟ نیت ہے، اللہ کی رضا کے لیے بس۔ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ۔ حشر کے میدان میں تو اس عمل کا اجر ملے گا جو خالص اللہ کے لیے ہوا ہو، خالص اللہ کے لیے۔ بڑے بڑے اعمال ہیں، لیکن اگر اس عمل کے اندر سے نیت خراب ہو گئی، شہادت کے اندر نیت خراب ہو گئی تو ہر شہادت کے ہوتے ہوئے بیچارہ جہنم میں جائے گا، علم کے ہوتے ہوئے، علم دین کے ہوتے ہوئے، سمجھے نا، اندر سے نیت خراب ہو گئی تو اس کے ہوتے ہوئے بیچارہ نقصان میں چلا جاتا ہے۔ اور اس طریقے سے آدمی پیسے خرچ کرتا ہے، سمجھے نا، سخاوت کرتا ہے، لیکن اس کے اندر نیت خراب ہو گئی تو سخاوت خراب ہو جاتی ہے، عمل خراب ہو جاتا ہے، سارا عمل خراب ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آخری بات، جیسے میں نے عرض کیا، ایک تو ہم امتی ہیں۔ کیا ہیں ہم؟ یہ اگر ہم اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ میں پٹھان ہوں، پنجابی ہوں، سندھی ہوں، میں پاکستانی ہوں، تو یہ ہم ظلم کر رہے ہیں۔ ہم کوئی پٹھان نہیں ہے، پنجابی نہیں ہے، سندھی نہیں ہے، پاکستانی نہیں ہے، ہم کسی بھی ملک کے نہیں ہیں، ہم عربی بھی نہیں ہیں، ہم عجمی بھی نہیں ہیں، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اور امت یہ مختلف شکلوں میں ہیں، لیکن ہم امتیں ہیں، سمجھے نا۔ میں دفتر کا ملازم نہیں ہوں، میں صنعت کار نہیں ہوں، میں تاجر نہیں ہوں، اور میں جو ہے تجارت کی منڈی والا نہیں ہوں، اور میں مال والا نہیں ہوں، بلکہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ اچھا، جب میں امتی ہو گیا تو امتی کی حیثیت سے میں امتی ہو گیا، حشر کے میدان میں بھی ہم امت کے حساب سے اٹھائے جائیں گے۔ دیکھو، یاد رکھو صاحب، امتی کی حیثیت سے سب سے بڑی امت ہماری ہوگی۔ 120 صفحے ہیں، اس میں 80 صفحے ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری امت کی ہوں گی۔
تو اب جب ہم امتی ہو گئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے میں، جیسے میں نے عرض کر دیا، دین کی محنت کا کام اللہ پاک نے نبیوں سے لیا، اور نبی کا کتنا اونچا مقام ہے، ایسے وہ محنت اور وہ کام جو انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے لیا، وہ کام بھی اتنا اونچا ہے۔ ہاں، اس محنت کو کرتے ہوئے میرے عزیز دوستو، محنت کرنے والوں کے اوپر حالات آتے ہیں، جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے قصے ہمارے سامنے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کیا حال ہے، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، یعنی اپنا خون مبارک جو ہے وہ اس محنت کرنے کے اندر سے اس کا نکلا ہے، دانت مبارک کیسے شہید ہوئے ہیں، صحابہ کرام کی جماعتیں مدینہ منورہ کے اندر سے مرد، عورتیں، جوان، سب کا ایک جذبہ تھا کہ ہمارا جان، ہمارا مال، ہمارا وقت یہ امت کا ہے، اور صرف اس زمانے کے لحاظ سے امت کا نہیں تھا، قیامت تک کہ آنے والی امت جتنی ہے، یہ ہمارا جان، ہمارا مال، ہمارا وقت اس امت کی امانت ہے ہمارے ساتھ، یہ امانت ہے، ہمارا نہیں ہے۔ ہاں، اور پھر جیسے کہ اللہ پاک نے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو محنت کرتے کرتے اللہ پاک نے جیسے مدد کی ہیں، سمجھے نا، اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے، صاف فرما رہے ہیں جب تم میری مدد کرو گے تو میں ہی تمہاری مدد کروں گا۔ کتنی بڑی بات، اللہ اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون جب فرعون کے پاس بھیجتے ہیں تو کیسے تسلی دلواتے ہیں، ڈرو مت، فرعون کچھ بھی نہیں ہے، فرعونی لشکر کچھ بھی نہیں ہے، ان کے ساتھ اسلحہ کچھ بھی نہیں ہے، میں تمہیں دونوں کو بھیج رہا ہوں اور میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور میں سن رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں۔ پھر بتا دیا اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی ہے، اللہ پاک نے ہارون علیہ السلام کی مدد کی ہے، فرعون کی مدد نہیں ہوئی ہے کہ نہیں اسی بات؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محنت شروع کیا تو اوائل میں کیسے سخت رہا، 2 سال تک شیب ابی طالب کے اندر رکھا، نہ کھانے کو نہ پینے کو، یعنی آپس میں ساری چیزوں کو توڑوا دیا، لیکن اس حالات کے بعد پھر اللہ پاک نے اس محنت سے، مشقت کی شکلوں سے، مجاہدوں کی شکلوں سے، اب حضور دیکھ رہے ہیں کہ یہ بخت ہے، لیکن اس بخت کی وجہ سے کیا کچھ اس کو مل رہا ہے، شہادت تو ہے، خون تو چلا جا رہا ہے، لیکن اس پہ ملے گا کیا، سمجھے نا؟ حضور دیکھ رہے ہیں کہ جنت میں صحابہ جو ہے یعنی پرندوں کی طرح سے یعنی پر لگاتے ہوئے جنت کے اندر جا رہے ہیں۔ اب 100% یقین تھا کہ مرتے ہی یہ سیدھا کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے، ہمارے ساتھ وعدہ ہے، وعدہ۔ اور 25 لاکھ حوروں والا جنت اس دعوت والے کام کے کرنے والوں کو ملے گی۔ عام گرتے پڑتے جو عمل کے لحاظ سے جائے گا اس کو 70 حوروں والی جنت ملے گی، اور پھر اس محنت کے کرنے والوں کو اللہ پاک 25 لاکھ حوروں کا جنت نصیب فرمائیں گے، سمجھے نا؟ نزع کی حالت میں استقبال ہوگی، قبر میں جنت کے باغیچے کے اندر رہنا ہوگا، حشر کے میدان میں مشک و عنبر کے ٹیلوں پر تفریح کرتے ہوئے ہم جنت کے اندر جائیں گے۔ ہمارے ساتھ وعدہ ہوا ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، وعدہ ہوا ہے، اللہ حق ہے، اللہ سچ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ ہے، قرآن حق ہے، قرآن سچ ہے، ہمارے ساتھ وعدہ ہے، اللہ پاک ہمارے ساتھ یعنی ہے، ہمارے ساتھ ہیں، دنیا میں ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے، اللہ ہمارے ساتھ ہیں، مرتے ہی پھر اللہ پاک ہمیں اعلیٰ ترین مقام پر جنت میں اللہ پاک ہمیں رہائش نصیب کریں گے، ہمیشہ کی زندگی ملے گی، ہمیشہ کی جوانی ملے گی، ہمیشہ کی یعنی خوبصورتی ملے گی، اور ہمیشہ کی جو ہے جی چاہی پورا ہوا کرے گی۔ اور فرماتے ہیں کبھی بھی کسی چیز کی ہوا کی لہر بھی نہیں چلے گی مصیبتوں پریشانیوں کی۔ تو میرے عزیز دوستو، اب سب نیت کرتے ہیں کہ دیکھو، ایک حاجی صاحب نے یہ فرمایا تھا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، حاجی عبدالوہاب صاحب آخری وقت میں جا رہے تھے کہ لوگوں کے پاس جا کر یہ بات سمجھاؤ کہ ایک تو ہم امتی ہیں، ایک بات، ایک کہ ہم کیا ہیں؟ امتی۔ ایک ہی کے پاس جا کر اس کو یہ بات بتاؤ کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے، اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے، ہم امتی ہیں۔ اور جب میں نے اپنے امتی سمجھ لیا تو میں پوری دنیا کے انسانوں کا ذمہ دار ہوں۔ یہ ضرورتیں جو ہمارے ساتھ ہیں، یہی ضرورتیں سارے نبیوں کے ساتھ تھیں، سارے صحابہ کے ساتھ تھیں، لیکن مقصر کے درجے میں اس کام اور اس محنت کو رکھ کر پورے کے پورے دین اسلام کے اوپر جو اللہ پاک کی طرف سے چاہت تھی، حضور اور صحابہ چلتے رہے،
23 साल मुतवातिर मेहनत करके सहाबा को उस चोटी के ऊपर खड़ा कर दिया, और फिर आखिरी हज में मिना में हुजूर ने सहाबा को इकट्ठा कर दिया और फिर उनको आखिरी वक्त में ये बताया कि क्या मैंने अल्लाह पाक का दीन तुम्हें नहीं पहुंचाया? तो सारे के सारे सहाबा ने एक जुबान होकर कि या रसूलल्लाह पहुंचाया नहीं बल्कि पहुंचाने का हक अदा कर दिया। और 3 दफ़ा आवाज़ दी और 3 दफ़ा सहाबा कराम जवाब देते रहे। फिर आखिर हुजूर ने उंगली उठाई, अल्लाहुम्मा शहद बिहाज़ल कौमी, ए मेरे रब इस मेरी उम्मत के ऊपर तू गवाह है ना, समझे ना। और फिर आगे यूँ फरमाया फल्युबल्लिगु शाहिदु मिनकुमुल गैब, अब तुम जो हाजिरीन हो गायबीन तक इस अमानत को पहुँचाना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, हमें जिम्मेदारी मिली है। और हशर के मैदान में भी हमें इंशाअल्लाह इस यानी गवाही के तौर पर हमें दूसरे उम्मत के हुकूमतों के ऊपर पेश कर दिया जाएगा। हम गवाही देंगे अंबिया अलैहिस्सलातो व तस्लीमात के हक़ में, दूसरे उम्मतों के ख़िलाफ़ हम गवाही देंगे और हमारी गवाही कबूल की जाएगी, समझे। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अब इसके लिए आप खुद सोच लें कितना वक्त चाहिए और कितना वक्त करना होगा। अंबिया अलैहिस्सलातो व तस्लीमात ये साल के लिए करते थे, 7 महीने की, 4 महीने की बात कितनी थी। जिंदगी का मकसद बदल लें, नियत है कि नहीं भाई? आज तक हमने आपको जो समझा था, हमने अपने आप को पठान, पंजाबी, सिंधी, इंजीनियर और डॉक्टर समझा था। मैं नहीं हूं, मैं तो हुजूर का उम्मती हूं बस। तो ठीक है ना। अच्छा, फिर जिम्मेदारी हम किसकी? हम जिम्मेदार है ना, हमें जिम्मेदारी मिली है। सारी दुनिया के इंसान हमारी मेहनत का मैदान है। तो इसके लिए मेरे दोस्तों इतना सा अर्ज है, देखो अंबिया अलैहिस्सलातो व तस्लीमात इसको नहीं देखते थे कि हम पैसे हैं या नहीं, साहब इसको नहीं देखते थे पैसे हैं कि नहीं। हाँ, घर में फ़क्र फाके पड़े हुए हैं या अल्लाह के रास्ते में गए हुए हैं, बच्चों यतीम थे, यतीम पना उन्होंने बर्दाश्त कर दिया, बेवा पना उन्होंने बर्दाश्त कर दिया, समझे ने सारी चीज़ें बर्दाश्त की, लेकिन हमारे लिए एक रास्ता खोल दिया है। अब उसकी बरकत से आज हम दीन इस्लाम के साथ हम और आप लोग लगे हुए हैं और कलमे की दौलत से हमें अल्लाह पाक ने नवाजा है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, इस अमानत को अमानत लेकर पूरी दुनिया के अंदर जाना, इसके लिए फरमाएं कि भाई नकद, देखो हम कर्ज की बात नहीं है, देखो नकद अल्लाह पे जान देना। साहबा तो जान देने के लिए जाते थे, हमें क्या कहते हैं? 4 महीने के लिए नकद 4 महीने के लिए, और चिल्ले के लिए नकद। ये बताएं कौन साथी जो है 3 चिल्ले के लिए नकद तैयार है, और या अपने अपने इलाके से आप लोगों ने जो जमातें तैयार की हैं वो जमातें भी लिखवाएं। या अगर कोई कहता है कि मैं 2, 3, 4 दिन हफ्ते के अंदर से अपने मस्जिद की जमात तैयार करूंगा, वो भी नाम लिखवाएं। तो इसके लिए फरमाएं दोस्तों 3 चिल्ला और चिल्ला नकद बताएं।